محمد رسول اللہ نے کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا عورتو ای خاتون اے عورتوں، جب تم راستے میں چلا کرو تو بیچ میں نہیں چلا کرو، بلکہ سائیڈ سائیڈ میں تم چلنے کی کوشش کرو، کنارے کنارے چلنے کی کوشش کرو۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ کا یہ کہنا تھا، عورتیں اتنی زیادہ دیوار سے سٹ سٹ کے چلنے لگی کہ اس کے کپڑے بھی پھٹنے لگے۔ اور آج عورتیں سٹ کے چلے گی، کنارے ہٹ کے چلے گی، آپ کو ہٹا کے چلائے گی، دھکے مار کے چلے گی، بیچ میں کنارے کنارے نہیں چلے گی۔ وہ بھی کہتے ٹچ می، اس کا بھی وہی کہنا ہے، وہ گانا نہیں نکلا ہے۔ اور کچھ باقاعدہ اپنے ٹی شرٹ میں لکھی رہتی ہے ٹچ می، دیکھا آپ نے؟ لڑکیاں بتائیے، حالات دیکھیے، غور کیجئے۔ یہ تمہاری زبان حال نہیں، تمہاری زبان حال سے یہ بتا رہا ہے۔ تم کہہ رہی ہو، راستے میں چل رہی ہو، بیچ میں، اور تمہارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹچ میں، مجھے ٹچ کرو، پکڑو۔ کریم، پاؤڈر، خوشبو لگا کر کے جو تم بازاروں میں جلسوں میں چلتی ہو، مقصد کیا ہے کہ آؤ کچھ میرے پاس، میرے خوبصورتی کی تعریف کرو اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پکڑو۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا، میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، نساء کاسیات ناریات ممیلات، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی جو کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آج لڑکیاں کپڑا پہنتی ہے لیکن ننگی نظر آتی ہے، اتار چڑھاؤ سب نظر آتا ہے، کہاں نیچے کہاں اوپر ہے، کہاں پتلا کہاں موٹا ہے، سب دکھتا ہے۔ نساء کاسیات ناریات، فرمایا میری امت میں کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، نساء کاسیات ناریات مائلات، ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی۔ آپ نے پھر فرمایا مائلات ممیلات، وہ عورتیں اپنے آپ کو مائل کرنے والیاں ہوں گی اور لوگوں کو اپنے طرف بلانے والیاں ہوں گی، یعنی خود چل کر کے مردوں کے پاس آئیں گی اور مردوں کو اپنے طرف دعوت زنا دیں گی، چلو چلو میرے ساتھ غلط کام کرو، حسن کا اور خوبصورتی کا فائدہ اٹھاؤ، لو یہ میرا موبائل نمبر ہے، مجھ سے بات کرنا۔ چیٹنگ کرتی ہے اور انسٹاگرام کے اندر اور ٹیلی گرام کے اندر، واٹس ایپ کے اندر رات بھر چیٹنگ کرنے والیاں اور ویڈیو کال کر کے اپنے جسموں کو دکھانے والیاں، سنو امام کائنات نے فرمایا مائلات ممیلات، عورتیں اپنے خوبصورتی مردوں کو دکھائیں گی اور مردوں کو اپنے طرف زنا کے لیے بلائیں گی، آؤ آؤ ٹچ میں مجھے ٹچ کرو ٹچ کرو۔ کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، خوشبو لگا کر کے چلیں گی، پائل کی آواز سنا کر کے چلیں گی۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں جا نہیں سکتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، یعنی ایسی عورتیں جہنم ہی کے اندر جائیں گی، جنت میں جانے کی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ یہ میری بات نہیں ہے، ابوالکلام سلفی کی الفاظ نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ جو لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے راستوں میں چلتی ہیں، خوشبو لگا کر کے، کپڑا دکھانے والا کپڑا، عریانیت والا کپڑا، ننگا کپڑا پہنتی ہیں، آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جہنم کے اندر جائیں گی۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھو، حضرت فاطمہ زینب اور رقیہ کو دیکھو، ذرا محمد رسول اللہ کی بیویوں کو دیکھو، بیٹیوں کو دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نبی اکرم اپنے بیویوں کی پرورش، اپنے بیویوں کی دیکھ ریکھ کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جو اندھا صحابی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، محمد رسول اللہ کے پاس آئے، ایک اندھے صحابی ہیں حضرت عبداللہ، اندھے صحابی ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، ان کی بیویاں کھڑی ہیں، محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری بیویوں اٹھو، دیکھو یہ مرد آ رہا ہے۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو اندھا ہے، یہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اللہ کے نبی ان سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا عورتوں کیا تم اندھی ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ سکتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو تم ان سے پردہ کرو، یعنی عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ کی بیویاں، نبی اکرم اپنے بیویوں کو اس طریقے کے سمجھا رہے ہیں۔ نبی اکرم نے عورتوں کو سمجھایا کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے پایا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی اور اللہ کے نبی سے سوال کر بیٹھی، یا رسول اللہ عورتیں ہی جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ عورتیں ہی جہنم کے اندر زیادہ کیوں جائیں گی؟ آپ نے جواب دیا تکسرن اللعن وتکفرن العشیر، عورتیں زیادہ تر جہنم میں اس وجہ سے جائیں گی کیونکہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی زیادہ نافرمانیاں کیا کرتی ہیں اور لان تان زیادہ دنیا کے اندر کیا کرتی ہیں۔ میری بہنوں، اور یاد رکھیے یہاں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس کی ماں نہ ہو، بھائی نہ ہو، مطلب کوئی نہ کوئی لیڈیز سے اس کا کنیکشن ضرور ہوگا، یا بہن ہوگی، ماں ہوگی، بیوی ہوگی، بیٹی ہوگی، جتنے بھی لوگ ہیں۔ اب یہ عورتوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کی بیویاں ایسا کر رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں ایسا کر رہی ہیں، آپ کی بہنیں ایسا کر رہی ہیں، تو کیا اپنی بہنوں کو آگ میں جلنا پسند کرو گے، جلانا پسند کرو گے؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تکفرن اللعن، عورتیں اسی وجہ سے زیادہ تر جہنم کے اندر جائیں گی۔ حضرت فاطمہ کو دیکھو، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کتنا زیادہ پردہ کیا کرتی تھی، کتنا زیادہ پردہ کیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چہیتی بیٹی ہے حضرت علی، یا اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہے او میرے شوہر اگر میں مر جاؤں تو رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کہیں کسی مرد کی نظر میرے جسم کے اوپر نہ پڑ جائے۔ کتنا پردہ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتو تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، تم پردے کے حالت میں رہو۔ اتنا بڑا بڑا پنڈال جو بنایا گیا، اتنے پیسے لگائے گئے ہیں عورتوں کے لیے کہ پردے میں رہیں گی، اور پردے میں رہتی ہیں، پردے والی بے پردہ ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، بنا کام کے بغیر ضرورت کے تمہیں بازاروں میں چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم بازار میں بھی جاؤ تو اپنے جسموں کے اوپر کپڑا رکھ لو، اپنے چہرے کے اوپر تم چادر ڈال لو، یعنی پردے کی حالت میں تم اپنے گھر سے نکلو۔ حضرت عائشہ کے پاس آئی ایک لڑکی، جوان لڑکی ہے، اور اس کا دوپٹہ پتلا سا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس دوپٹے کو لیا اور پھاڑ دیا، اور موٹا دوپٹہ دیا اور اس کو اڑا دیا۔ غور کرو، پتلا دوپٹہ اوڑھی ہوئی تھی، ان کی بھتیجی تھی حضرت عائشہ کی، لڑکی ہے، جوان لڑکی ہے، اور پتلا دوپٹہ پہنی ہوئی، اوڑھنی پہنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا تو پتلا دوپٹہ پہننا گوارا نہیں کیا، اور اپنے ہاتھ میں لیا، اس کو دو ٹکڑے کر کے پھاڑ دیا، اور موٹا اس کو دوپٹہ دیا۔ آج دیکھیے کتنے زیادہ دوپٹے، کتنے زیادہ پتلے ہوا کرتے ہیں، سب دکھائی دیتا، پورے بال، پورا جسم اوپر سے خالی سے لگا لیتی ہے، اور کچھ لوگ تو بس اوپر سے ہو گیا، کچھ عورتیں۔ تو یہ حالات ہیں محمد رسول اللہ کو سننے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے بعد رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ انسان کل قیامت کے دن تمنا کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کر لیے ہوتے، رسول کی بات مان لیے ہوتے۔ رسول نے تو فرمایا تھا
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار فرمائشیں، بے شمار آپ نے خطبہ دیا، بے شمار حدیثیں ہم تک پہنچائی۔ حدیث دیکھیے کتنی حدیثیں، صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے زائد حدیثیں مروی ہیں، حضرت عائشہ سے 2000 سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، یعنی اتنی حدیثیں ہم تک پہنچائی گئی ہیں، اتنی حدیثیں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ لیکن آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو دیکھو، آپ نے کبھی فرمایا تھا لوگوں تم یہ کپڑا جو تم پہنتے ہو ٹخنے کے نیچے کبھی مت پہننا، یہ کپڑا جو پہنتے ہو اس ٹخنے کے نیچے کبھی بھی مت پہننا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھے گا ہی نہیں، تمہیں پاک نہیں کرے گا۔ لا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیم ولہم عذاب الیم، تمہیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، یہ کپڑا ٹخنے کے نیچے مت پہننا۔ آج دیکھیے مردوں کے کپڑے ٹخنے کے نیچے اور عورتوں کے کپڑے یہ ٹخنے سے اوپر اتنا پورا دکھتا ہے، گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ غور کرو، محمد رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا جب تم اذان سنو تو اذان کا جواب دو۔ آج نوجوان اذان کا جواب دیں گے، فری فائر گیم میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے، ابھی یہ کون سا چسکا لگا، ہم کو لگتا ہے کہ سب سے بڑا یہی نشہ ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ مولانا کیا یہ نشہ نہیں ہے؟ نشہ نہیں ہے؟ آپ بولتے کہ نشہ حرام ہے، تو موبائل کھیلنا یہ حرام نہیں ہے؟ اس نشے میں تو اتنا آدمی ڈوب جاتا ہے کہ باپ بلائے، ماں بلائی، بہن بلائے، کسی کا کوئی سنتا ہی نہیں، اتنا ڈوبا ہوا فری فائر۔ ابھی کھولیے آن لائن دیکھیے کتنے نوجوان موجود ہیں اس کے اندر، اتنا گیم میں ڈوبا ہوا ہے، اپنی زندگی کو برباد، رات کو لوگ برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اذان کا بھی تم جواب دیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان کا جواب دیا کرو۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو تم مؤذن کا جواب دو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلب، جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ہم اور آپ اذان سنتے اذان کا جواب دیتے ہیں، نماز کی کوئی فکر ہے؟ نماز کی کوئی فکر ہے؟